علی بھائی یہ جو آپ کے جہلم والے ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات کی. دیکھیں انہوں نے اس امت کو توڑنے کے اندر اپنا پورا کردار ادا کیا ہے، جبکہ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کہ ہم جوڑ رہے ہیں. ہاں ہم جوڑ رہے ہیں. ایسے ہی ان کے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دیوبندی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں دیوبندی ہوں. ہوں، تو انہوں نے مجھے فتح فوراً سے کیا کہا، وہی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کی کہ بھائی آپ کے بزرگ تو اپنے نام کے کلمے پڑھاتے رہیں. ہوں، 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 میں نے کہا آپ کی ایج کیا ہے؟ کہتے ہیں 22 سال. میں نے کہا 22 سالوں کے اندر آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتے تھے؟ کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کہتے ایک سے بھی نہیں ہوئی. ہوں. میں نے کہا کتنے دیوبندی مولویوں کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اور آپ میرے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے ہو؟ کتنی دفعہ میرے بیانات کے اندر آپ نے یہ بات سنی ہے کہ بھائی اشرف علی رسول اللہ پڑھا کرو؟ کہتا کبھی نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے جس بندے سے یہ سنا ہے نا اس سے ذرا پوچھ کیا وہ کس نام کا کلمہ پڑھتا ہے. بالکل. دیکھیں یہ وہ عادتیں تھیں. ہم آج بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ احناف 99% درست ہیں، اب 1% یہ غلطی کا احتمال ہے. احتمال ہر مذہب میں ایسا ہی ہے. ہاں اگر کوئی حنبلی ہے تو اس کا بھی یہی ہے، اپنے مذہب کے بارے میں وہ یہ ہم، عقیدہ رکھے گا کہ 99% میں درست ہوں، درستی پر ہوں، درستگی پر ہوں اور ث- ثواب پر ہوں. جی ٹھیک ہے. لیکن 1% غلطی کا احتمال ہے کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. جی. اب وہی والا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا. ہوں، ٹھیک ہے کہ وہی آئے گی، درست کر دیا جائے گا مسئلے کو. اب بات یہ ہے کہ 1% غلطی کا احتمال ہے اور وہ ہر جگہ ہے، ہوں، لیکن احناف ایک ایسا مسلک ہے جو 99% پیور ہے. ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں 99% صحیح ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف امام صاحب کا قول ہو اور دوسری طرف کوئی حدیث مبارکہ ہو جو اس کے متضاد ہو تو ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑتے ہیں، حدیث کو لیتے ہیں. بالکل ایسے. وہ تو ہر امام صاحب نے خود بھی بتا دیا نا جی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور دوسری طرف حدیث صحیح ہے. ہم، حدیث صحیح حدیث آپ کو ملتی ہے سند کے ساتھ، تو آپ حدیث پہ عمل کریں گے. جی آپ امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کریں گے. جی. اب یہاں پہ پھر کچھ نئے نئے جو لوگ جو ہے نا وہ لنڈے کے جو ان مفتی کو ہو پت جاتے ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ نے امام صاحب کی بات کے بجائے حدیث کو لینا ہے تو آپ امام صاحب کو بیچ میں سے کاٹ دیں، ڈائریکٹ حدیث پہ جائیں. ان سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ اسپیس میں جانے والا سین نہیں تھا، وہ سین بنا ہے آج. ابھی آج اگر کوئی شخص اسپیس پہ جائے گا تو وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. اب وہ مسئلہ کس سے پوچھو گے؟ کون سی حدیث نکالو گے؟ یہ مسئلہ آپ کو کوئی مفتی بتائے گا؟ اور مفتی کیسے بتائے گا؟ مفتی کیسے بتائے گا؟ اور پھر آج مفتی ایک مسئلہ احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں نکالے گا، اخذ آپ کو کرے گا وہاں بتائے سے. گا، اور آپ کو بتانے کے بعد آپ سیٹسفائی ہوگے اور آپ کی آنے والی آگے جو نسل ہوگی وہ کہے گی یہ کون سا، آپ ڈائریکٹ حدیث سے پوچھیں نا، آپ اس مفتی کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوا ہے. امام صاحب نے اور باقی جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے جتنے بھی مسائل اخذ کیے ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث کو سامنے رکھ کے کیے ہیں. ہم ان مسائل کے اوپر چلتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے آپ ڈائریکٹ حدیث سے استفادہ کر سکتے ہو تو کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. دیکھیں آج کل کے جو لوگ ہیں ایسے ہیں. شیخ الحدیث ہے، جی کوئی بندہ حدیث ہے، حدیث کا ماہر ہے، محدث ہے، بالکل. تو وہ حدیث کو پڑھتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے. لیکن صرف قرآن اور حدیث کو پڑھنا اور سمجھنا اور عربی آ جانا یہ چیزیں بھی کافی نہیں ہے نا. کافی نہیں ہے. اجتہاد کی شرائط، ایک جی مجتہد ہونے کی شرائط ہے. شرائط. آپ کے اندر جب تک وہ شرائط پوری کامل نہیں پائی جائیں گی آپ مجتہد نہیں ہیں. جب آپ مجتہد نہیں ہیں آپ کہتے ہو ڈائریکٹ حدیث کو. آپ عربی کی اردو کی کتابیں پڑھتے ہو یار، اردو کی کتابیں کس نے لکھی؟ ٹرانسلیٹ کس نے کیا حدیث کو؟ بالکل. لیکن زیادہ سے زیادہ بندہ چاہتا ہے نا اس طرح جب باتیں کریں گوگل پہ چلے جاتے ہیں، چلیں بھائی کچھ بھی چیز کھول لی. عربی تو آپ کو آتی نہیں ہے. جی آپ پڑھتے ہو اردو کی کتابیں. ٹھیک ہے. اردو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی جی کتابوں میں تو ڈائریکٹ یہ ہے نا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اردو کا ورڈ ہے. یہ کس نے لکھا؟ ٹرانسلیٹ کیا. اگر آپ کو علماء کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر ٹرانسلیشن کے اوپر اعتماد کیسے ہوگا؟ آپ کو جب اردو سیدھی سیدھی عبارت ہی پڑھنی نہیں آئے گی اس سے آپ مسائل کیسے اخذ کریں گے؟ آپ مسائل اخذ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو فالو کرنا پڑے گا ان لوگوں کو
جنہوں نے مسائل اخذ کیے، جو مجتہد تھے، جن کے اندر اجتہاد کی شرائط پائی جاتی تھیں، اور جو اس کے اہل تھے، اہلیت تھی، انہوں نے محنت کی، اپنی پوری زندگیاں اس میں صرف کی ہیں، پوری زندگیاں اپنی صرف کی ہیں اس میں، اور ہم لوگوں کو یہ مرتب کر کے دیا، یہ آپ کی فقہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر صحیح حدیث ہمارے قول کے مقابل آ جاتی ہے کہیں پر، تو آپ صحیح حدیث پہ عمل کریں گے، اور بالکل جہاں پر بھی دیکھیں، دوسری ایک بات میں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ، چاہے وہاں پہ امام ابو حنیفہ اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہیں قیاس کر کے، امام احمد بن حنبل کر رہے ہیں، یا کوئی بھی امام کر رہا ہے، تو استدلال کہاں سے کریں گے؟ وہی حدیث سے کریں گے۔ حدیث سے، قرآن سے اگر وہ قیاس بھی بتائیں گے تو وہ بتائیں گے، اپنے قیاس کی وجہ بتائیں گے، وجہ بتائیں، اور قیاس مع الفارق وہ نہیں جائز کرتے نہیں ہے، جی قیاس مع الفارق جائز نہیں ہے۔ جی اگر اپنا مسئلہ بتائیں گے، ساتھ میں حدیث سے استدلال کریں گے، اس حدیث سے ہم نے اخذ کیا، قرآن کی یہ آیت ہے، اس حدیث آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہے، تو وہ اپنے سے بھی دیکھیں، مجتہد بھی جو ہے نا، وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ شارع نہیں ہے، شارع جی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ وسلم وہ ہے شارع۔ جی مجتہد بھی شارع نہیں ہوتا، بالکل وہ مجتہد ہے، شارع الگ ہے، مجتہد الگ ہے، مفتی الگ ہے۔ جی دیکھیں یہ بات تو نا، دیکھیں ڈائریکٹ قرآن مجید سے اور ڈائریکٹ احادیث مبارکہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے استفادہ کریں، تو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے ان سے کہ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربوں کو عربی آتی تھی بالکل، اور ہم سے بہتر آتی، اب اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ امت کی رہنمائی کے لیے کیا چیز بھیجی؟ یعلمہ الکتاب، جی امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطے کے ساتھ ایک کتاب دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ ہر بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے، ڈائریکٹ ان کو کتاب مل جاتی، ہاں بات ہی ختم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو سمجھانے والا اور صحیح معنی مفہوم بتلانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، معلم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس سے وہ استفادہ کر سکیں، جس جو انہیں سکھائے کہ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، صحابہ اکرام نے سمجھا، ان صحابہ اکرام سے دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب ہیں، بالکل، مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں، بالکل، تو بجائے اس کے کہ میں ڈائریکٹ صحابہ اکرام سے جا کے چیز لوں، پھر اس بارے میں مجھے یہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ صحابہ کی جو حدیث کے پیچھے کا متن ہے، اس کی جو سند ہے وہ کہاں کہاں سے گزری ہے، بجائے اس کے پھر میں اپنے امام سے کیوں نہیں لیتا جس کی سند بھی موجود ہے، جو جس حدیث کا ریفرنس دے رہا ہے وہ ساتھ میں سند بھی دے رہا ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، ہر چیز صاف شفاف کر کے آپ کو دے رہا ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، عمل کرنا نہیں، تو بیچ میں علماء ایسے کر دیتے ہیں، علماء ایسے کر دیتے ہیں۔ اس دن میری نظروں سے ایک کلپ گزرا، بڑا ہی زبردست سبق آموز، دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہتے یار اس مسئلے کے اندر امام صاحب کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام مالک کا یہ قول ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے وہ بھائی رک ذرا، یہ جتنے بھی امام تھے سارے کے سارے نمازی تھے، سارے کے سارے نمازی تھے، بالکل، جتنے مسئلوں میں بھی ان کا اختلاف ہو لیکن سارے کے سارے نمازی تھے، تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی، کہتا ہے نہیں، کہتا ہے چھوڑو ان کے مسائل کو، پہلے نمازی تو بنو، پہلے نماز تو سیکھو، نمازی تو بنو، پھر اس کے بعد کرنا کہ میں نے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، جہاں بھی کہاں باندھو کھڑے کرنے دیکھیں ہیں، ہم، ٹھیک ہے، آپ اس چیز سے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی دفعہ ہاتھوں کو اوپر نیچے کر رہے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس نیت سے مسجد جاتے بھی ہو، بالکل، آپ نمازی تو پہلے بنو، اور سب سے آسان طریقہ شیخ الاسلام صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی ضروریات ضرور مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پوری کرتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سیدھا رستہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو اس معاملے میں کہ یا اللہ مجھے حق واضح، میرے اوپر حق واضح کر دے، اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جتنے کرنے والے نا اعتراضات کرنے والے ان سے پوچھیں آپ نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے اندر رہنمائی مانگی،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی نہیں کی؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کا مقصد رہنمائی حاصل کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح یا تنقید برائے یا سوال برائے علم نہیں ہوتا، جی، سوال برائے سوال ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے ہی۔ موسٹ آف دیم، جی، اکثر لوگ ایسے ہیں، تو سوال برائے سوال جب ہو تو پھر اس کا جواب بنتا ہی نہیں ہے جی، اور نہ دینے کا فائدہ ہے۔ جی۔